خب بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ جناب آواز نہیں آ رہی. علیہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی بات چل رہی تھی آقا خانیوں کی. ان کے یہاں سلسلہ حاکمیت سلسلہ امامت کس طریقے سے چلا، کون کون لوگ فرقے آقا خانیوں کے امام بنے. آقا خان سوم پس از 78 سال رہبری فرقے در سال 1380 درگذشت. کہہ رہے ہیں کہ آقا خان سوم پس از 78 سال 78 سال اپنے فرقے کی رہبری کے بعد 1380 میں جاں بحق ہو گئے. کریم آقا خان بعنوان آقا خان چہارم بجائے وے نشست، اور کریم آقا خان چوتھے آقا خان کے عنوان سے اس کی جگہ پر بیٹھے. وے در سال 1938 میلادی در جنوب دنیا آمد. یہ 1938 عیسوی میں جنوب میں پیدا ہوئے. وہ تمام دوران رشد و تحصیل خود را اور اپنے رشد اور تحصیل کی تمام مدت کو در مراکز آموزشی و دانشگاہ غرب گزرانی. غرب کی یونیورسٹی اور تعلیمی مراکز میں گزارے. وہ اکنون صاحب کاخائے مجلل متعددی در نقاط مختلف دنیا. وہ اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے محل، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دو نہیں کئی، بخصوص در کشورهای غربی خاص طور سے مغربی ممالک میں دنیا کے مختلف ملکوں میں، خاص طور سے مغربی ممالک میں اس کے بہت سارے بڑے بڑے محل ہیں. بے ہمراہ 10 دستگاہ اتومبیل ہے گران بہا، اس کے ساتھ ساتھ 10 مہنگی گاڑیاں، اتومبیل کہتے ہیں گاڑیوں کو، ٹھیک ہے، 10 مہنگی گاڑیاں، شرکتہا و مراکز اقتصادی، فیکٹریاں اور اقتصادی مراکز بہت سارے اس کے ہیں. ان در حال اس کے از مجالس رقص و خوش گزرانی ہائے وے در نقاط مختلف اروپا گزارشائے فرامانی در رسانہ غربی منتشر شدے. یعنی کہ یہ اس حال میں ہے کہ اس کے رقص و سرور کی جو بزم ہے، جو مجلسیں ہیں، اس کی عیاشی کی جو محافل سجائی جاتی ہیں اروپا کے مختلف علاقوں میں. مغربی اخبار میں کثرت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے، اس کی گزارش دی گئی ہے. ومی شوت کی شرح در انجا نمی گنجائش، اس کی گزارش یہاں بھی دی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے. وإلا ہم آپ کو دکھاتے کہ مغربی اخبار میں کس طریقے سے اس کے رقص و سرور کی، اس کے عیش و نوش کی محفلیں سجائی جاتی تھیں، کتنا خرچ کیا جاتا تھا، کیا کیا کیسے کیسے رقاص، کیسے کیسے گلوکار اس کی بزم میں، اس کی محفل میں، اس کی بزم میں شامل ہوتے تھے. با این حال نقل شده است که وقتی وی در ایرینیگاه تانزانیہ به میان پیروان خود رفته است و در محل اقامت خود در وان حمام استحمام نموده، آب وان در بطریهای به فروش رفته. باوجود کہ یہ اس طریقے کا انسان تھا، اس کے باوجود نقل کیا جاتا ہے کہ وہ جب ایرینیگا تنزانیہ سے اپنے چاہنے والوں کے بیچ گیا ہے، اور جو اس کی سکونت اور اقامت کی جگہ تھی، جب وہاں حمام میں نہانے کے لیے گیا تو جس پانی میں اس نے غسل کیا تھا، جس پانی سے
اس نے اپنے بدن دھوئے تھے، نہایا تھا، اس کو باٹل میں اور دوسرے ظرف میں بھر بھر کے کس طریقے سے بیچا گیا۔ آبیبان در بطری بے فروش رفتے، باقاعدہ طور پر بوتلوں میں، ڈبوں میں بھر بھر کر کے اس کا پانی بیچا گیا۔ بخریداران آن را بقصد تبرک بخانے و کاشانے خود برده اند، اور خریدار اسے تبرک کے طور پر اپنے گھر اور اپنی اقامت گاہ لے گئے ہیں۔ ایسے بھی کسی کے پیروکار، ایسے بھی کسی کے چاہنے والے کہ حمام میں اتر جائے تو حمام کا پانی جو ہے جنبہ دینی۔ اب ان کے اگر دینداری کے اعتبار سے اگر ان کا جائزہ لیا جائے، ان کے فرقے میں دین کی کیا اہمیت تھی، دین کا کیا مقام تھا، ٹھیک ہے، دین کو کس رخ سے یہ جانتے تھے، مانتے تھے، اس کے سلسلے میں برائے فرقے آقا خانیہ با شرائط موجود آن نمی توان جمع پائے بندی و اعتقادی دینی تصویر کر۔ ابھی جو حالات آپ نے پڑھے ہیں ان حالات سے جائزہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس طریقے کے حالات، اس طریقے کے شرائط میں دینی عقائد اور دینی دستورات کی پابندی کتنی ہو سکتی ہے، جس کا حاکم ایسا ہو کہ جس کے یہاں رقص و سرور کی، عیش و نوش کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، تو پھر جب امام ایسا ہوگا تو معمومین کیسے ہوں گے، جب حاکم ایسا ہوگا تو رعایا پیروکار کیسے ہوں گے۔ برائے فرقے آقا خانیہ، فرقے آقا خانیوں کے لیے باشرائط موجود آن، جو ان کے شرائط تھے، جو ان کے حالات تھے، ان حالات کی بنیاد پر نمی توان جمع پابندی و اعتقادی دینی تصور، ان کے لیے دینی اعتقادی پابندی کا کوئی تصور پیش نہیں کیا جا سکتا، یا اس کی کوئی تصویر نہیں پیش کی جا سکتی۔ ہر چند ممکن اس پیروان سادے دل و بے آلائش ان فرقہ، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ جو اس فرقے کے غیر ملوث افراد ہیں، جو سادہ لوگ ہیں، جو واقعاً پاک دل ہیں، جو دین اور شریعت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، حقیقتاً بے اصول اعتقادی خود پائبند ماندے باشن، وہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی طور پر اعتقادی اصولوں کی پابندی کرتے رہے ہوں یا کی ہو انہوں نے، اما ان موضوع جنبہ شخصی دارت، لیکن یہ ایک شخصی بحث ہے یا ایک شخصی موضوع ہے۔ اگر کسی فرقے کے چند افراد، ٹھیک ہے، دینی اصولوں کی، اعتقادات کی پابندی کرتے ہیں تو اس کو ایک موضوع شخصی کہا جائے گا، موضوع فرقی نہیں کہا جائے گا، نہ فرقی۔ چرا کی رہبران ان فرقے از وجہ دینی جز برائے حفظ ریاست و رہبری خود استفادے نہ نکلا، کیونکہ اس فرقے کے جو رہبر تھے، اس فرقے کے جو امام تھے، وہ اپنی دینی وجاہت کے ذریعے سوائے اپنی حکومت، اپنی ریاست اور رہبری کے کچھ اور استفادہ نہیں کرتے تھے۔ دین ان کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ تھا، ریاست اور رہبری کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے اگر دین سے کلی طور پر انسان ہاتھ اٹھا لے تو کون اسے اپنا پیشوا اور رہبر مانے گا؟ رہبری اور ریاست تو دین ہی اور فرقے کے نام پہ مل رہی ہے کہ بھئی یہ ہمارے فرقے کے امام صاحب ہیں، اور میں تمہارے فرقے ہی تو نہیں مانوں، تو فرقہ کیسے اس کو اپنا رہبر تسلیم کرے گا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ چرا کی رہبران ان فرقہ، اس فرقے کے جو امام اور جو رہبر تھے، از وجہ دینی وجوہات سے، یا جو کہا جائے کہ دینداری کے ان کے لیے جز برائے حفظ ریاست و رہبری خود، سوائے اپنی رہبری اور ریاست کی حفاظت کے لیے استفادے نہ بھی قرآن دین کا یہ استعمال نہیں کرتے، دین صرف اور صرف اپنی رہبری اور ریاست کی حفاظت کے لیے۔ دعوت دینی اسوئے رہبران دینی نہ بھی شبہ،
اور ان کے رہبروں کی طرف سے دینی دعوت آپ بالکل نہیں دیکھیں گے. دین سکھائی نہیں، دین کا علم ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ دین کی تبلیغ کیا کریں گے، دین کی دعوت کیا دیں گے؟ بلکہ ہم گونے کی اشارے شد، بلکہ جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے، صرفاً دعوت و ترغیب یادگیری علوم و فنون جدید میں شبت، صرف اور صرف جدید اور عصری علوم و فنون کی تحصیل کی ترغیب دی جا رہی تھی، لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی، لوگوں کو رغبت دلائی جاتی تھی کہ اگر علم سیکھنا ہے تو موجودہ دور پہ جو علوم تجربی ہیں انہیں سیکھو، علوم عقلی اور نظری سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان در حال اس کے رہبر فعلی، اور یہ اس حال میں ہے کہ جو فعلی رہبر ہے، جو موجودہ رہبر ہے، ہمیں آموختہ ہے خود را از دانشگاہ غرب اور رشتہ علم جدید فرا گرفتے ہیں. جو موجودہ رہبر ہے اس نے مغربی یونیورسٹیوں سے علم حاصل کیا ہے، اور اس کے پاس جتنی ڈگری ہے، جتنی تعلیم ہے، وہ سب موجودہ نئے علوم اور نئے علوم کے رشتے سے، نئے نئے جو موضوعات ہیں آج کے دور کے، جو جدید علم ہے اور جدید جو رشتے ہیں، جو موضوعات ہیں، وہی علوم ان کے پاس ملے گا. در صورتی کہ امامان نخستین اسماعیلی معتقد بودن، جبکہ اسماعیلیوں کے جو ابتدائی امام تھے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ علم خود را از علم اطہار و اہل بیت پیغمبر دریافت کر دیں، کہ انہوں نے اپنے علوم علم اطہار اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھے ہوئے تھے، سیکھتے تھے. ان کا علم دین تھا، اہل بیت اطہار سے انہوں نے علوم اخذ کیا تھا، لیا تھا. اور ابھی اس وقت کے جو اسماعیلیوں کے رہبر ہیں، یہ سب مغربی ممالک کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے نئے اور جدید علوم اور رشتوں کے تحصیل کردہ، یہ کیا دین سکھائیں گے اور کیا دین کی دعوت دیں گے اور ترغیب دیں گے؟ پرواز اس کی وقتی رہبر یک فرق علوم خود را از غربیان گرفتے است. یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ جب کسی فرقے کا رہبر اور امام اپنا علم مغربی ممالک سے اور مغربی ممالک کی یونیورسٹیوں سے سیکھے گا، وہ خود ہموارے در مراسم خوشگزرانیہ و تفریحات شرکت میں جویت، اور جو ہمیشہ عیش و نوش کی مجلسوں میں اور تفریحات میں جو شرکت کرتا ہو، نمی توان ازو دعوت تبلیغ بدین و شرع را انتظار داشت. اس سے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کیا بھروسہ، کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دین اور شریعت کی دعوت دے گا؟ انچ از ظواہر دین باقی ماندے، سوائے جو کچھ ظاہر دین باقی رہ گیا ہے، مراسم مختصر عبادتی است. کچھ عبادتی مختصر مراسم ہیں کہ بقصد دعا برائے سلامتی امام حاضر بعنوان صاحب الزمان والعصر برپا بشود، کہ جو امام حاضر یعنی صاحب الزمان والعصر کے نام سے برپا کرتے ہیں. امام عصر کی سلامتی کے لیے مختصر سے دعا کا اہتمام ہوتا ہے. ان مراسم در جماعت خانے، اور یہ جو مراسم ان کے ہوتے یہ جماعت خانے میں. جماعت خانہ کیا ہے؟ مرکز گرد ہمائی آقا خانیے، آقا خانیوں کے جمع ہونے کا جو مرکز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جماعت خانے، جہاں تمام آقا خانی اکٹھا ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جماعت خانے. مرکز گرد ہمائی آقا خانی بے شمار میں روایت، اس کو آقا خانیوں کے اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کا مرکز شمار کیا جاتا ہے.
وحکم محل عبادت و مسجد را دارد، اور یہ جماعت خانہ محل عبادت اور مسجد کا حکم رکھتا ہے، اور اسی میں یہ اپنے تمام مذہبی امور کو انجام دیتے ہیں۔ مذہبی امور سے مراد جو تھوڑا بہت ان کے پاس دین ہے، اگر دینی کوئی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تو اسی جماعت خانے میں یہ لوگ رکھتے ہیں۔ برصورت یہ لوگ زیادہ تر یہ صاحب الزمان والعصر بھی جو کہا جاتا ہے نا، یہ صاحب الزمان والعصر سے مراد یہ امام زمانہ نہیں ہے، یہ اپنے موجودہ امام کو امام عصر اور صاحب الزمان کہتے ہیں۔ بات سمجھے آپ؟ ان کی سلامتی کے لیے پروگرام رکھے جاتے ہیں، دعا خوانی کا باقاعدہ طور پر لوگ جمع ہو کر کے کچھ دعائیں پڑھ کے ان کی صحت و سلامتی، ان کی درازی عمر کی دعا کرتے ہیں۔ جی بمبئی ان کا خصوصی مرکز ہے، وہاں پہ بہت بڑا مسجد کی طرح ہی ہوتا ہے، عام لوگ اس کو مسجد ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس کو جماعت خانہ کہا جاتا ہے، جس میں ان کے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے کے افراد داخل بھی نہیں ہو سکتے، جانے بھی نہیں دیں۔ جانا بھی چاہے گا آدمی تو ایسے مشخص ہو جائے گا، چونکہ ان کی جو ظاہری وضع قطع ہے، جس انداز سے ان کا لباس وغیرہ ہوتا ہے، جو پہناوا ہے ان کا، وہ پہناوا ہی ان کا الگ ہوتا ہے۔